شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو نہایت بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کشائی۔ یہ سن 1968 کا واقعہ ہے۔ میں سعودی عرب میں بریدہ کے مقام پر بطور فزیشین کام کر رہا تھا۔ جمعہ کے دن زیارت کے لیے مدینہ حاضر ہوا۔ وہاں اپنے ایک ڈاکٹر دوست کے پاس قیام کیا۔ ڈاکٹر صاحب بیمار تھے اور کافی مریض ان کا انتظار کر رہے تھے۔ ڈاکٹر صاحب نے مجھے مریض دیکھنے کے لیے کہا، چنانچہ میں نے مریضوں کو دیکھ کر فارغ کر دیا۔ ان میں سے ایک بوڑھا بدو مجھے احد پہاڑ کے پاس مریض دکھانے کے لیے لے گیا۔ شہدائے احد کے قبرستان کے پاس ہی خیمہ میں مریض پڑا ہوا تھا۔ میں نے اسے دیکھ کر نسخہ لکھ دیا۔ اس کے بعد وہ شخص مجھے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر پر لے گیا اور بتایا کہ آج سے 50 سال پہلے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر نیچے وادی میں تھی۔ ایک دفعہ زبردست بارش ہوئی تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر زیر آب آ گئی۔ شریف مکہ یعنی جو ان دنوں حجاز کے حکمران تھے، کوہواب میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت ہوئی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شریف مکہ کو کہا کہ مجھے بارش کا پانی تنگ کر رہا ہے، اس کا بندوبست کرو۔ شریف مکہ نے علماء کرام کو بلا کر ان سے مشورہ کیا۔ جب قبر کو کھودا گیا تو واقعی اس میں پانی رس رہا تھا۔ چنانچہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نعش کو اونچی جگہ منتقل کرنے کا پروگرام بنایا گیا۔ بوڑھے بدو نے بتایا کہ قبر کودنے والوں میں وہ بھی شامل تھا۔ کھدائی کے دوران کدال کی معمولی سی ضرب غلطی سے نعش کے تخنے پر جا لگی۔ یہ دیکھ کر سب حیران رہ گئے کہ وہاں سے تازہ خون جاری ہو گیا۔ چنانچہ اس جگہ پٹی باندھی گئی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم کو کھولا گیا تو دیکھا کہ جسم کے نیچے حصے پر کفن موجود ہے۔ زخموں سے تازہ خون رس رہا ہے۔ آنکھ نکلی ہوئی اور کان اور ناک کٹی ہوئی ہے اور پیٹ چاک ہے۔ وہاں پر موجود سب لوگوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت کی اور اسی حالت میں ان کو پرانی قبر سے نکال کر اونچی جگہ پر دوبارہ دفن کیا گیا۔ یہ سارا ماجرا بدو نے مجھے اس لیے سنایا تاکہ ہمیں مرنے کے بعد کی زندگی پر یقین آ جائے۔ اگر مرنے کے بعد کوئی زندگی نہ ہوتی تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کو شہید ہوئے 1400 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، اس طرح زمین میں محفوظ نہ ہوتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو موت کے بعد آنے والے تمام عذابوں سے اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین ثم آمین۔